سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان جنتی جنت میں سیٹل ہو جائیں گے، دوزخی دوزخ میں سیٹل ہو جائیں گے۔ اب جن لوگوں کو اللہ پاک اپنے دیدار کا حقدار ٹھہرائے گا ان کی بات ہو رہی ہے، اب جو اللہ کے دیدار کے حقدار ٹھہرے گے، کئی جنتیں ہوں گی، کئی منزلیں ہوں گی، کئی نعمتیں ہوں گی، کئی درجے ہوں گے، ہر کوئی اپنے حال کے مطابق رہتا ہوگا، ہر کوئی اپنے حال کے مطابق نعمتیں پائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ والے جن کے نصیب میں اس کا دیدار ہوگا وہ بیٹھے ہوں گے ایک دن سیٹل ہونے کے بعد، اللہ پاک بعث الی اہل الجنت الروح الامین، ان جنتیوں کی طرف اللہ پاک جبرائیل امین کو بھیجیں گے، پیغامبر بنا کر، میسنجر بنا کر جبرائیل امین آئیں گے، اور بھیج کے جبرائیل امین سے اللہ پاک حکم فرمائیں گے انہیں جا کے میرے بندوں کو بتا دو، فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ رَبَّكُمْ يُقْرِئُكُمُ السَّلَامُ، تمہارے رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ أَن تَزُورُوهُ إِلَى فِنَاءِ الْجَنَّةِ، اور اس نے حکم دیا ہے آؤ، اللہ پاک نے بلایا ہے میرا دیدار کر لو اور جنت کے گراؤنڈ میں آ جاؤ، کھلا گراؤنڈ، واہ واہ واہ، کھلا صحن ہوگا، کوئی گراؤنڈ، وسیع میدان، ایک وسیع میدان ہوگا جنت کا، آ جاؤ اس وسیع میدان میں جمع ہو جاؤ۔ پھر آگے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اس کی مٹی کیسے ہوگی، ان کی اینٹیں کیسے ہوں گی، اس کے اندر یاقوت کے اور کس کس چیز کی کنکریاں ہوں گی، کیا کیا سونے کا ہوگا، کیا کیا چاندی کا ہوگا، کیا زمرد ہوگا، اس طرح چیزیں بیان کر کے وہاں پھر دوڑ پڑیں گے عاشق لوگ، پڑیں گے، اور آگے لفظ سنیے، فرمایا فَيَخْرُجُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مُسْتَبْشِرِينَ مَسْرُورِينَ، ان کی خوشی کا عالم دید نہیں ہوگا، مست بے خود ہوں گے، سراپا خوشی مسرت میں وہاں دوڑ کے تیزی کے ساتھ جائیں گے۔ پھر وَيُكْسَوْنَ حَلَلَ الْكِرَامَةِ، وہاں انہیں ایک نہایت خوبصورت بزرگی والے جبے پہنائے جائیں گے، خاص لباس، دیدار الہی کے لیے عاشقوں کو خاص لباس پہنایا جائے گا، کھلایا جائے گا، پلایا جائے۔ جب آپ ملاقات کے لیے کسی بڑے دربار میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ریفریشمنٹ دی جاتی ہیں، پھل دیتے ہیں، میوے دیتے ہیں، یہاں پھل میوے تو دیے جائیں گے، پلایا بھی جائے گا، مگر پہنایا جائے گا اس کی شان کے لائق خوبصورت لباس۔ ثم ینادی منادن، پھر آواز آئے گی، یا اولیاء اللہ، اے اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو، اے اللہ کے دوستو، اے اللہ کے عاشقو، حل باقی مما وعدکم اللہ ربکم شیء، اللہ نے جو جو وعدے تم سے کیے تھے، جو جو وعدے تم سے کیے تھے، کیا کوئی وعدہ رہ گیا ہے جو اس نے پورا نہ کیا ہو؟ فَيَقُولُونَ لَا، وہ کہیں گے نہیں، کوئی وعدہ نہیں رہ گیا جو پورا نہیں کیا، سوائے دیدار کے، سوائے دیدار کے۔ وہ ان کو منادی کہے گا اس کے لیے ہی تو بلایا ہے تمہیں آج۔ فَتَجَلَّى لَهُمُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي حُجُبٍ، اچانک اللہ رب العزت حجابات نور، نور کے پردوں میں ان کے سامنے جلوہ گر ہو جائیں گے، اور اس کے حسن کی تجلیات ان پردوں سے چھن چھن کے آ رہی ہوں گی، تو پردوں میں ان کے سامنے اللہ پاک تشریف فرما ہوں گے، وہ دیکھیں گے، محو ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ فَيَقُولُ یا جبریل، اب اللہ پاک کا حکم آئے گا، اے جبریل ارفع حجابی لعبادی کہ ینظروا الی وجہی، اب سارے پردے اٹھا دیں تاکہ میرے عاشق میرے چہرے کو تک، سب پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ حکم ہوگا عاشق کو، چک لو میرا مکھڑا، تک لو میرا مکھڑا، دیکھ لو میرا مکھڑا۔ قال فیرفع الحجاب الاول، پہلا حجاب اٹھایا جائے گا، پہلا حجاب، فینظرون الی نور من نور الرب ویخرون له سجدا، جب پہلا پردہ اٹھے گا اور اس کا جلوہ حسن عاشقوں کے آگے آئے گا،
وہ بے ساختہ سجدے میں گر جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ وَيُنَادِيهِمُ الرَّبُّ، اللہ اب ان کو آواز دے گا، یا عبادی سر اٹھا لو، یہ اب سجدوں کی جگہ نہیں ہے، یہ اجروں کی جگہ ہے۔ سجدوں کا زمانہ گزر گیا، یہ انہی سجدوں کا صلہ تمہیں آج دیا جا رہا ہے جو رات کے اندھیروں میں کرتے تھے، ان آنسوؤں کا صلہ ہے جو میرے عشق میں گراتے تھے، ان طاعتوں کا صلہ ہے جو میرے حکم کی فرما برداری میں انجام دیتے تھے، یہ اسی پاکیزگی اور طہارت کی زندگی کا صلہ ہے جو میری رضا کی خاطر گزارتے تھے۔ عمل کا زمانہ گزر گیا، اب سر اٹھا لو، یہ دار و ثواب ہے۔ پھر سر اٹھائیں گے عاشق لوگ، فَيَرْفَعُ الْحِجَابَ الثَّانِي، پھر دوسرا حجاب اٹھایا جائے گا، فَيَنْظُرُونَ أَمْرًا هُوَ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ، اس سے کہیں بڑھ کر حسن کا جلوہ ہوگا، مبہوت ہو جائیں گے۔ فَيَخِرُّونَ لِلَّهِ حَامِدِينَ سَاجِدِينَ، پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ پاک آواز دیں گے کہ اٹھو میرے بندو، آج سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، آج تکنے کی ضرورت ہے۔ فَيَرْفَعُ الْحِجَابَ الثَّالِثَ، پھر حکم ہوگا جبرائیل اب تیسرا اور آخری پردہ بھی اٹھا لے۔ جب آخری پردہ اٹھا لیا جائے گا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْظُرُونَ إِلَىٰ وَجْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر اللہ کا چہرہ دو بدو بغیر حجاب کے عاشقوں کے سامنے ہوگا، اور عاشق فَيَقُولُونَ حِينَ يَنْظُرُونَ إِلَىٰ وَجْهِ، جب اللہ کا جلوہ حسن سامنے آئے گا، عاشق رو پڑیں گے، کہیں گے مولا یہ تو ہے، ہم نے تو تیری عبادت کا حق بھی ادا نہیں کیا، ہمیں اگر پتا چل جاتا کہ تو ایسا ہے، تیرے حسن کا عالم یہ ہے، تیرے جمال کا عالم یہ ہے، ہم پتہ نہیں اور کیا کیا کرتے، معلوم نہیں اور کیا کیا کرتے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس وقت جنت کو، جنت تو بھی کچھ بول، میرے عاشق آئے ہوئے ہیں۔ تو جنت کلام کرے گی، فَيَأْذَنُ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ أَن تَكَلَّمِي، بول، تو جنت بولے گی مبارکباد ہو تمہیں اے مجھ میں سکونت اختیار کرنے والو، مبارکباد ہو تمہیں ہمیشگی کی زندگی میرے اندر گزارنے والو، مبارکباد ہو تمہیں جن کے لیے مجھے سنوارا گیا تھا، جن کے لیے مجھے خوبصورت اور مزین کیا گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا مولا علی شیر خدا کے الفاظ، کہ جب یہ ہو جائے گا تو یہ اللہ کے اس قول کا معنی ہے طوبیٰ لہم وحسن مآب وقول وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وہ چہرے تر و تازہ ہوں گے رب کے حسن کو دیکھنے والے۔